السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بلا تمہید سوالات کے جوابات کی طرف آتا ہوں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس جو سوال ہے وہ آمنہ مبشر کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کسی دوسرے کو پانی دم کر کے پلا سکتے ہیں یا نہیں، یہ انہوں نے پوچھا۔ اس ویڈیو پر جو خوف اور ڈپریشن کے حوالے سے جو وظیفہ بتایا تھا اس پہ انہوں نے پوچھا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر انسان خود پڑھے تو زیادہ فائدہ ہے، لیکن اگر وہ پڑھ نہیں سکتا، بیمار ہے یا کوئی اور وجہ ہے تو اس کو پانی دم کر کے پلایا جا سکتا ہے۔ فہد سعید انہوں نے سوال کیا کہ یہ زکوٰۃ کیا ہوتی ہے، یہ عمل جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ عمل کریں اور اس کی زکوٰۃ دے دیں تو یہ کیسا ہے؟ اس طرح کا کوئی عمل شرعی طور پہ تو نہیں ملتا کہ یہ عمل کریں تو پھر اس کی زکوٰۃ دے دیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ عمل کرنے سے پہلے صدقہ لازمی نکال لینا ورنہ نقصان ہوگا، تو ایسی کوئی بات نہیں۔ ہاں، ویسے صدقے کا اہتمام کرنا بہت اچھی بات ہے، انسان کی بیماریاں جسمانی ہوں یا روحانی اس سے ٹلتی ہیں۔ مصطفیٰ رضا انہوں نے کہا کہ کتنی دفعہ اس عمل کو پڑھنا ہے۔ انہوں نے اس ویڈیو پہ سوال کیا تھا جو مشکل کو آسان بنانے کے لیے عمل بتایا تھا، جو مسنون عمل تھا، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا، یہ والی دعا۔ تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا تو اس میں کوئی تعداد ذکر نہیں کی انہوں نے۔ کسی شخص کو جب بھی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہے، کوئی مشکل ہے تو وہ اس وقت اس کی مرضی ہے، ایک دفعہ پڑھ لے، 3 دفعہ پڑھ لے، یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کی مرضی ہے، جتنی دفعہ مرضی پڑھے، بار بار بھی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، جب تک اس کی مشکل آسان نہیں بنتی تب تک پڑھ لے۔ ارم اسلم انہوں نے کہا کہ میرے روم سے کبھی کبھی اچھی خوشبو آتی ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو بعض لوگ گھر سے خوشبو آنے کو بڑا اچھا عمل سمجھتے ہیں کہ خوشبو آتی ہے تو یہ کوئی فرشتے آ کے چلاتے ہیں، یعنی وہ مہک ان کی طرف سے آتی ہے، تو یہ اچھا عمل نہیں ہے۔ گھر کے اندر سے خود بخود خوشبو آنا، بعض لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ بہت ہی ہمارے لیے فائدہ مند ہے، تو اکثر شیاطین ہی ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ بدبو آنا یا خوشبو آنا بلا وجہ نہیں آنی چاہیے گھر سے خوشبو یا بدبو۔ اگر تو یہ کنفرم ہے بلا وجہ خوشبو آتی ہے تو اس میں بہتر یہ ہے کہ یہ اپنے اذکار کو دیکھیں، سب سے پہلے اذکار کرتی ہیں یا نہیں، نماز وغیرہ کی روٹین دیکھیں، گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، تو یہ اچھا عمل نہیں ہے خوشبو کا آنا۔ چاہے خوشبو ایک اچھی بذات خود ایک اچھی چیز ہے، لیکن خود بخود خوشبو آنا یہ قابل غور ہے۔ سیدہ معصومہ ہے، انہوں نے کہا کہ بیمار رہتی ہوں، صحت نہیں بنتی، تو انہوں نے ذکر کیا کہ جو کھانا پینا ہے وہ لگتا نہیں ہے، تو ان کو کسی نے بتایا کہ تم کسی گندے پانی سے گزری ہو تو اس لیے ایسے ہیں۔ تو کسی کا یہ بتانا کہ گندے پانی سے گزری ہیں، واللہ عالم، گندا پانی تو بہت ساری جگہوں پہ ہوتا ہے، انسان گزر بھی جاتا ہے، پتہ نہیں اب کسی نے ان کو یہ وہم ڈال دیا کہ وہ گندا پانی کوئی سحر والا تھا، کوئی اسیب زدہ تھا، اس پر سے گزری ہیں، تو پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اپنے اذکار دیکھیں، سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، صبح شام کے اذکار کریں، اور بیماری کے لیے سورۃ فاتحہ اور آیات شفا والا دم بار بار اپنے آپ کو کریں، یہ بہت بہتر ہے آپ کے لیے۔ اچھا، آیات شفا سے مجھے یاد آیا کہ ہم نے کچھ دن پہلے یا شاید 2 ویک پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں بیماری کے حوالے سے بتایا تھا کہ بیمار انسان اپنے آپ کو کون سا دم کرے، اس میں سورۃ فاتحہ اور آیات شفا بتائی تھی، تو وہ بھی آپ کو یہاں پر بھی شو ہو رہی ہوں گی، چینل کی کمیونٹی میں بھی آپ کو مل جائیں گی، اور امید ہے کہ وہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی آپ کو اس کا لنک یہاں لکھی ہوئی مل جائیں گی۔ تو وہ آیات شفا کے حوالے سے بہت سارے بھائیوں اور بہنوں نے سوال کیا تھا کہ وہ ضرور شو کریں، یہاں پر بھی شو ہوئی ہوگی اور وہاں پر بھی مل جائے گی۔ حمزہ انہوں نے کہا کہ بچہ بات نہیں مانتا، اور ایک سوال ان کا یہ تھا کہ سورہ بقرہ روزانہ پوری کیسے پڑھیں؟ تو بچے کے بات نہ ماننے کے حوالے سے میں نے پہلے بھی بہت دفعہ بتایا ہے کہ بچے نظر بد کی وجہ سے بھی ضد کرتے ہیں، اور ویسے کوئی اور بھی وجہ ہو سکتی ہے، وہ وجہ پتہ چل جائے تو بہت بہتر ہے۔ اگر بلا وجہ چون چڑا، چڑچڑاپن، غصہ، رونا، چیخنا، تو نظر بد کا دم ان کو بار بار کریں، سورہ فلق ناس کا دم کریں، سورۃ فاتحہ کا دم بھی بہتر ہے۔ اسی طرح ان کا دوسرا سوال تھا کہ سورہ بقرہ روزانہ پوری کیسے پڑھیں؟ جیسے پڑھی جاتی ہے ویسے ہی پڑھیں۔ سورہ بقرہ زیادہ سے زیادہ، اگر ایک انسان کی سپیڈ بہت ہی کم ہو تو اس کو 2 گھنٹے لگ جاتے ہوں گے، تو 2 گھنٹے ایک بیمار شخص کو اپنے لیے نکالنے چاہیے۔ اگر ایک شخص نارمل زندگی گزار رہا ہے تو وہ سورہ بقرہ روزانہ نہیں بھی پوری پڑھی جاتی
تو وہ کبھی کبھار پڑھ لیتے ہیں ہفتے میں ایک دفعہ، یا 3-4 دن میں پوری کر لیتے ہیں، 5 دن میں کر لے تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن جو بیمار ہے تو وہ پڑھے ضرور، پوری پڑھے، اگر اس سے پڑھی جاتی ہے، بیٹھا جاتا ہے، کم از کم زبان ہل سکتی ہے تو وہ سورہ بقرہ پوری پڑھے۔ یعنی کئی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں، انسان بیمار ہوتا ہے تو کم از کم وہ اپنے آپ کو، زبان کو حرکت ضرور دے سکتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو پورا پڑھ لے۔ ایسے ہی سمجھ لیں کہ اگر ایک شخص بیمار ہو گیا تو بیماری کی وجہ سے وہ شخص، اگر ڈاکٹر نے اس کو کہا کہ تمہیں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونا پڑے گا، تو وہ پورا دن اپنے گھر کے کام کاج چھوڑ کے داخل ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کو اپنی صحت عزیز ہے۔ اسی طرح اگر روحانی طور پر بیمار ہے تو سورہ بقرہ اگر کسی معالج نے بتائی ہے پوری، تو وہ پوری پڑھے، یہی سمجھ لیں کہ وہ ہاسپٹل میں داخل کی طرح ہی ہے۔ تو سورہ بقرہ پوری پڑھ لیں اگر کسی کو کسی خاص مقصد کے لیے بتایا ہے، ورنہ عام روٹین میں 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ روزانہ پڑھ لیں۔ حامد فارف، یا پتہ نہیں حامد یا حمید اس طرح سے کوئی نام ہے، انہوں نے ذکر کیا کہ مولانا صاحب آپ کی تقریر بہت اچھی لگی، خوش ہوا، مگر یہ زیتون آئل کی دلیل کیا ہے، یا تو یہ بتائیں یا خود ہی اس سے رجوع کر لیں۔ سبحان اللہ۔ زیتون آئل لگانا، بھائی دیکھیں، سب سے پہلے بنیادی چیز کو سمجھ لیں، میں نے بڑی دفعہ بتائی ہے یہ بات کہ رقیہ جو ہے، دم جو ہے، یہ علاج معالجے سے تعلق رکھتا ہے۔ ویسے جو اذکار ہیں وہ مسنون اذکار ویسے ہی کریں گے ہم، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں وہ ویسے کے ویسے ہی رہیں گے، ان میں ہم رد و بدل نہیں کریں گے۔ جو رقیہ النبویہ ہے، مسنونہ ہے، مسنون اذکار ہیں، لیکن جب علاج معالجے کے لیے ہم کرتے ہیں تو اس کی اجازت موجود ہے کہ ایک انسان کو شرعی اذکار میں سے، وظائف میں سے، قرآن مجید کی کچھ آیات میں سے کچھ پڑھ کے زیادہ فائدہ محسوس ہوتا ہے تو وہ اس کو آگے پیچھے یا کم زیادہ کر سکتا ہے، اس کی اجازت حدیث میں موجود ہے۔ یہ لمبی بحث ہو جائے گی کیونکہ یہ سوالات کے جوابات کے لیے ایک خصوصی ہمارا پروگرام ہے، تو یہ بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا، اس لیے بہت ساری احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں کہ کیا انسان صحیح مسنون جو اذکار ہیں ان میں رد و بدل آگے پیچھے پڑھنے کے لحاظ سے کر سکتا ہے، یعنی تعداد میں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت ہے، علاج معالجے میں کوئی بھی جائز کام اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح شفق فاطمہ، انہوں نے کہا سر درد رہتا ہے، بہت علاج کروایا لیکن آرام نہیں آتا، سورۃ فاتحہ اور آیات شفا والا دم کریں۔ اسی طرح وہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ولا اعوذ باللہ بقدرتہ من شر ما اجد و احاذر، یہ والا دم بھی بہت بہتر ہے، یہ بار بار کریں، اور اپنا علاج جو ہے وہ ہربل میں کروا لیں، یا ہومیوپیتھی کسی ڈاکٹر سے، اگر ایلوپیتھی سے آپ کو آرام نہیں آ رہا تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ شہینہ پروین، انہوں نے کہا میرے بیٹے پر کسی نے سحر کیا ہے، کیا کروں؟ پہلے تو یہ کنفرم ہو کہ کسی نے جادو کیا یا نہیں، کیونکہ اکثر بیمار ہے نا لوگ، ہمارے سمجھتے ہیں کہ جو مستقل بیمار ہے اس پر ضرور جادو ہی ہے، تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر تو کنفرم ہے کہ کوئی جادو کا معاملہ ہے تو اپنے شہر میں کسی بھی صحیح عقیدہ معالج سے علاج کروا لیں، سورہ بقرہ کا پانی بار بار دم کر کے اس کو دیں، اس پر بار بار تلاوت کریں، سورۃ فاتحہ کی، سورہ بقرہ، رقیہ شریعہ عامہ جو ہے اس کی تلاوت اس پر بار بار کریں۔ فیروز خان، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھیں، وہ کافی ہیں۔ یہ انہوں نے اس ویڈیو پر کہا جو جھٹکا لگنے کے حوالے سے میں نے بتایا تھا کہ سوتے ہوئے کسی انسان کو جھٹکا محسوس ہو تو وہ کیا پڑھے، انہوں نے کہا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لیں تو وہ کافی ہوتی ہیں۔ تو بھائی اس سے کوئی بھی شخص انکار نہیں کرتا کہ جو مسنون اذکار ہیں ان کا فائدہ ہی نہیں، ان کا بہت زیادہ فائدہ ہے، اور ہمارے جو اذکار بتائیں ان سے زیادہ ان کا ہے۔ لیکن یہاں پر بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ ایک شخص کو وہ پڑھنے کے باوجود بھی اگر آرام نہیں آتا تو رقیہ الشریعہ کے حوالے سے، یعنی جو شرعی طور پر دیکھیں تو اس کی اجازت ہے کہ اگر انسان کو کسی مسنون اذکار کے علاوہ کچھ زیادہ پڑھنے سے، یا تعداد کو زیادہ کر لینے سے، یا کوئی اور زیادہ ساتھ کلام مجید میں سے کوئی ساتھ چیز ملانے سے آرام آتا ہے تو اس میں حرج کیا ہے؟ یہ بھی اس حدیث کے تحت درست ہے کہ لا باس بالرقیہ ما لم یکن فی شرک، جس رقیہ میں دم میں شرک نہ ہو تو آپ وہ کر سکتے ہیں۔ محمد اصغر، انہوں نے کہا کہ کیا ہیڈ فون کے بغیر بھی سن سکتے ہیں؟ یہ جو میں نے کہا تھا کہ کوئی شخص خود دیکھنا چاہے کہ اس کو کوئی مسئلہ ہے تو اس کے لیے بتایا تھا کہ وہ کانوں کو ہینڈ فری لگا کر کوئی رقیہ شریعہ سن لے، تو انہوں نے کہا ہینڈ فری کے بغیر بھی سن سکتے ہیں، یعنی بھائی سن سکتے ہیں، اصل مقصد یہ تھا کہ غور سے سنا جائے، دائیں بائیں نہ دیکھیں، تو ہینڈ فری کے بغیر اگر غور سے سن سکتے ہیں تو سن لیں۔ عزیر اسماعیل، انہوں نے کہا کسی پر جن ہو تو کیا خالی پیٹ رہنے سے وہ یعنی بھوکا رہے تو کیا جن بھی کمزور ہوگا اس سے؟ ایسا ہوتا ہے؟ یعنی بھائی بھوکا کوئی انسان تو نہیں رہ سکتا،
اب اگر ایک انسان 3 دن بھوکا رہے تو آپ جانتے ہیں اس کی حالت کیا ہو سکتی ہے. 2 دن بھوک برداشت نہیں ہوتی, تو جن کا یہ ضروری نہیں کہ آپ بھوکے رہیں گے تو جن بھی بھوکا رہنے کی وجہ سے وہ مر جائے گا یا چلا جائے گا. تو بہرحال کھائیں پئیں, کوشش کریں جو کھا پی رہے ہیں اس پر بار بار رقیہ کر لیں, بار بار دم کر لیں, سورۃ فلق ناس کا, آیت الکرسی کا, سورۃ فاتحہ کا, یعنی مسنون اذکار میں سے کچھ ہجامہ کروائیں, وہ زیادہ بہتر ہے. تو بھوکا رہنا کوئی حال نہیں ہے. اسامہ خان, کیا ذکر اذکار زیادہ کرنے سے بیماری بڑھ سکتی ہے؟ بھائی بعض دفعہ روحانی طور پہ ایسے ہوتا ہے جب بھی جیسی اذکار یا کوئی خاص پڑھائی شروع کرتے ہیں, کوئی معالج بتاتا ہے تو بیماری بعض دفعہ بڑھ بھی جاتی ہے. شیاطین اس کو پڑھنے نہیں دیتے, اس وقت اس کو مسلسل پڑھتے رہنا ہی زیادہ بہتر ہے. اس کو کنٹینیو رکھے تو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. ایک انڈیا لائف کے نام سے ہیں, انہوں نے کہا کہ سر مجھے میں نے وہ آڈیو سنی ہے رقیہ شریعہ کی, مجھے سن کر کچھ نہیں ہوا. تو بھائی اگر نہیں ہوا تو اللہ کا شکر ادا کریں, کچھ نہیں ہوا تو بہتر ہے. یہ ضروری تو نہیں کہ کچھ ہو, یہ ہم نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ ضرور آپ کو کچھ ہونا چاہیے. تو نہیں کچھ ہوا تو پوچھا انہوں نے یہ ہے کہ کیا میں بالکل صحیح ہوں؟ تو اللہ کرے آپ بالکل صحیح ہی ہوں, نہ آپ کے اندر کوئی خامی ہو. تو اگر آپ کو سن کے کچھ نہیں ہوا تو یقیناً آپ بہتر ہیں, اپنی نماز اپنے اذکار کا خیال رکھیں تو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. جمیش کسرا کے نام سے ہیں, انہوں نے کہا کیا مریض خود اپنا علاج کر سکتا ہے؟ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے, کنڈیشن ایسی ہوتی ہے کہ معالج کے پاس جانا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے, لیکن نارملی کوئی مسئلہ ہو کسی معالج سے پوچھ کر یا مسنون اذکار خود ہی بار بار اپنے اوپر دم کر کے خود انسان اپنا علاج کر سکتا ہے. آخری سوال ہمارے پاس ہے نائس راجپوت کے نام سے, انہوں نے کہا میرے اندر 4 علامات ہیں. انہوں نے کہا وہ رقیہ شریعہ انہوں نے آڈیو سنی تھی تو وہ 4 علامات ان کے اندر ہے, تو کیا کروں؟ کہتے ہیں کوئی صحیح بندہ ملتا نہیں ہے جس سے علاج کروائیں, ہر ایک کھانے پینے کے چکر میں ہے. بھائی آپ خود بھی اپنا علاج کر سکتے ہیں اپنے علاقے میں, یا آپ اپنا شہر ذکر کر دیں تو اس شہر میں ہم آپ کو بتا دیں گے کہ وہاں پر کوئی صحیح العقیدہ کوئی ہے یا نہیں, ادھر کا بتا دیں گے. یا پھر ایک حال یہ ہے کہ آپ رقیہ شریعہ یہی جو سنا تو آپ کو یہ چیز پتہ چلی کہ 4 علامت ہے, اسی رقیہ کو پھر بار بار سنتے رہیں, صبح شام کے اذکار کرتے رہیں, مسنون دعاؤں سے اپنے آپ کو دم کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ بہتر کریں گے. یہ تھا ہمارا آج کا سیشن. امید کرتا ہوں اس میں آپ کے لیے یقیناً فائدہ ہوگا, اور جنہوں نے دعا کے لیے کہا ان کے لیے بہت ساری دعائیں. پھر میں بتا دوں آیات شفا کمیونٹی میں بھی مل جائیں گی چینل کی, اور ڈسکرپشن میں بھی, اور آپ کو اس ویڈیو میں بھی شو ہو رہی ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے حامی و ناصر ہوں.